قربان زمانہ ہے۔ جناب حبیب دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک مہینہ پر قربان زمانہ ہے، ایک مہینہ پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک مہینہ پر قربان زمانہ ہے۔ اور اس منظر کو سامنے رکھیے جب پل صراط پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قائم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی امت کو پل صراط سے پار لگائے گا۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک مہینہ پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور یہ بند ہمارے استاد محترم جناب مولانا محمد کامل اختر صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے، کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے، ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، اس کی مجھے کیا پرواہ، دشمن جو
زمانہ ہے، ایک مہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور یہ آخری بند ملاحظہ فرمائے، قرب 100 بار کیا ہو اس کو بند کر دیا سوئچ ہے، بند کر دیجیے نیچے۔ ایک مہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس میں، قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور یہ بھی بند ملاحظہ فرمائیں، 100 بار اگر توبہ، حضرت ملاحظہ کریں، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، ایک مہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاء اللہ،
آپ کے سامنے آپ کے چہیتے اچھے انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، بس آپ حضرات اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ابھی سے نیند آ گئی۔ آپ محفل کے اندر ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا ثواب مل جائے گا، اور جو شاعر آپ کے سامنے رہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آئیے حضرات، بغیر کسی تمہید کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان تک پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں جن کی آواز کے اندر وہ کرک ہے، باتوں کے اندر وہ لچک ہے، اور بنیادی باتیں کیا کرتے ہیں، بہت ہی مشفق و مربی ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد کامل اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد کاری چک، ان سے ادباً احتراماً گزارش کر رہا ہوں کہ وہ حضرت آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ باعث پہ مولانا کامل اختر صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد کاری چک۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، آج کی یہ مجلس تعزیتی مجلس ہے۔ آج سے چند دن قبل ہمارے بیچ جناب بھائی جہانگیر صاحب کی والدہ مرحومہ ہمارے ہی طرح چل پھر رہی تھی، کھا پی رہی تھی، دنیا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ انہی مرحومہ کی مناسبت سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے، آج کے ترقی یافتہ زمانے میں انسان بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ کیا، بہت کچھ پڑھا، بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا، چیزوں کے سڑنے گلنے سے بچنے کے لیے فریج کا ایجاد کیا، اور بھی بہت سارے کیمیکل تیار کیے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، خود یہ انسان اپنے بچنے کا انتظام نہیں کر سکا، اور اگر اپنے سمجھ سے کرتا بھی ہے یا کر بھی لے گا تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اعلان فرمایا، اینما تکونوا، لفظی ترجمہ ہے کہاں رہو گے، مطلبی ترجمے میں جائیں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اینما تکونوا،
कहाँ तक भागोगे, ऐनमा तकूनु, कहाँ तक छुपोगे, ऐनमा तकूनु, कब तक बचते रहोगे, कब तक भागते रहोगे, कहाँ तक जाओगे। आखिरी नतीजा युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम तक आ जाएगी, मौत तुमको पा लेगी, मौत तुम तक पहुंच जाएगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं चाहे तुम पहाड़ के खोह में छुप जाओ। ये उस जमाने की बात है जिसको अरब समझा करते थे। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, कि वो कौम ऐसे हलाक हो गई थी जैसे खजूर का दरख्त गिरा पड़ा हुआ है। खजूर का दरख्त लंबा होता है, अरब में खजूर की खेती होती है, खजूर के बागात हैं, तो अरब वाले खजूर से समझ सकते थे उसके लंबेपन का, कौम आद कौम समूद का। तो अल्लाह ने मिसाल दिया कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, कि कौम आद कौम समूद ऐसे गिरे पड़े हुए थे अल्लाह के अजाब से जैसे बागीचे में खजूर का दरख्त गिरा हुआ है। खुद कौम आद कौम समूद की आदत ये थी, फितरत थी, पहाड़ को खोदकर उस पहाड़ से अजीब अजीब चीजों को बनाना, उसमें छुपने का इंतजाम करना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह के अजाब से डराया, तो वो लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जब अल्लाह का अजाब आएगा हम अपने बचने का इंतजाम कर लेंगे। और उन लोगों ने यही किया, पहाड़ को खोदकर उसमें खोह बनाया और जब अजाब आया उसमें जाके छुप गए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला इंसान के बात, किरदार, कौल, अमल तो दूर की बात, जो दिल में वो कल सोचेगा अल्लाह अभी जान रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इस नीयत को समझ रहे थे कि ये पहाड़ को खोदेगा, उसमें जाके छुपेगा। अल्लाह ने ऐसा किया, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानिया अय्यामा, 8 दिन 7 रात मुसलसल बारिश, आंधी, तूफान अल्लाह ने अजाब के शक्ल में भेजा। और वो कौम ऐसी थी, खजूर के दरख्त का अल्लाह ने मिसाल दिया, क्यों? उसमें सबसे नाटा कद का आदमी जो होता था वो 60 गज का होता था। तो खजूर की दरख्त की मिसाल दिया तो अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ छुपोगे, कहाँ भागोगे, कितना बचोगे। युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम तक आ जाएगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तुम पहाड़ के खो में छुप जाओ। ये अरब वालों को समझाने के लिए कौम आद और कौम समूद के अमल को बतलाया। बहरे सूरत मोहतरम बुजुर्गों, पर्दा नशी माँ और बहनों, मौत बहरहाल आकर रहेगी, लेकिन मौत के बाद क्या होगा, मौत के बाद कैसी मंजिल आएगी, उसके लिए ये दुनिया हमारे लिए है। इस दुनिया में हम अपने आगे की दुनिया की तैयारी कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा दुनिया मज़रअतुन लिल आखिरह, कि दुनिया आखिरत की खेती है। इंसान आखिरत में सुख चैन से रहे, आराम से रहे, उसके लिए ये दुनिया खेती की जगह है ताकि आखिरत में वो आराम कर सके। और अक्ल भी ये बात कहती है। हम समझते हैं पैसा, हम समझते हैं महल, हम समझते हैं कोठी,
ہم سمجھتے ہیں زمین، ہم سمجھتے ہیں تعداد، ذرا عقل پہ زور تو دیجئے، ہم ہی انسان تو ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہم بند تھے، چند انچ کا ایک خول جس کو بچہ دانی کہتے ہیں، یہی انسان، اس کا بچھونا کیا تھا، اس کا کھانا کیا تھا، اس کا اوڑھنا کیا تھا، اس کا دن کیا تھا، اس کی رات کیا تھی۔ بچھونا بچہ دانی چمڑے کا خول، اندھیری کوٹھری، کھانا کیا، ماں جو کھاتی